ان میں اپنی مدح بیان فرما کر اشارہ فرمایا کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی مدح و ثنا کریں، پھر اپنے مطالبات کی طرف آئیں۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحمان ہے، رحیم ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ یہاں تک یہ اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح ہے۔ پھر اعتراف عبودیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آیات کا نزول 15ویں صدی ہجری میں نہیں ہوا۔ آیات قرآن پاک آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لہٰذا سب سے پہلے ان آیات کو اسی ماحول کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ثانیاً اپنے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ بہرحال قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، یہ اصل میں ان کفار کے رد کے لیے تھا کہ وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں مسلمانوں پر لازم کیا کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی انہی کفار کے مقابلے میں تھا کہ تم بتوں کو مستقل بالذات سمجھ کر ان سے طلب امداد کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت ہمیں کھانا دے دیں گے، یہ تم سمجھتے ہو یہ بت جو ہیں یہ بارشیں برسا دیں گے، یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے مقابلے میں تم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اور ہم مستقل بالذات سمجھتے ہوئے، مستقل بالذات وہ جو کسی کا محتاج نہیں، ہم کسی کا محتاج نہ سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب امداد کرتے ہیں۔ تو بس یہ اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے طلب امداد، اسی طریقے سے دنیاوی لحاظ سے طلب امداد، وہ اس سے خارج ہوگی۔ اگر ہم ایک چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ اعتراف دوسری چیز کی نفی پر مشتمل ہو یا نفی کو شامل ہو، ضروری نہیں۔ اگر میں کلاس میں کہتا ہوں یہ بچہ بہت ذہین ہے تو بقیہ کی ذہانت کا انکار نہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور سے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو میں نے بتایا کہ ماضی کے تناظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر کے دور کے تناظر میں دیکھیں گے تو ضرور یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ بتوں سے مانگتے ہیں، ہم فقط تجھ سے مانگیں گے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام، ہر نبی کے پاس ان کے امتی حاضر ہو کر اپنی حاجات کا سوال کرتے رہے، حالانکہ خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے کہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا افضل بھی ہے، اولیٰ بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی حاجات کی تکمیل کے سلسلے میں آپ سے درخواست پیش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی اللہ پہ اعتقاد یا اعتماد اٹھ نہیں گیا تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر رسولوں کے پاس آئیں، ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے اور نبی دے سکتے ہیں، بلکہ ان کا ذہن یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جب بھی دیتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں آپ سب کو بھی عرض کروں گا کہ کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتائیے گا جو براہ راست آسمان سے آپ کے گھر کے صحن میں گرا دی گئی ہو۔ یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے حصول کے لیے دوسرے کو وسیلہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بیان فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، تو یہ نہیں کہ مصلی بچھائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس آیت کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، تو کیا فرمایا؟ جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنانا خود اس آیت سے ثابت ہے۔
اس کا مطلب ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مؤثر تھی، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی ایک وسوسہ دور ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی زندگی میں تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو وسیلہ بنانا، ان سے کچھ طلب کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن بعد وفات، تو بعد وفات دیکھیں یہ آیت خود ظاہر کر رہی ہے کہ سرکار کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کا تعلق امت سے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ آپ دعاؤں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے بخشش اور مغفرت کے دروازے